السلام علیکم ناظرین، پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی۔ ناظرین، سندھ کے معاملات جو ہیں وہ مسلسل محاذرائی کی جانب جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ کبھی وفاقی حکومت کی جانب سے گورنر راج لگانے کی باتیں سامنے آتی ہیں تو کبھی یہ باتیں سامنے آتی ہیں کہ حکومت گرائی جا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے 25 ایم پی ایز جو ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ رابطے میں ہیں، لیکن بعد میں فوری بات خاموشی ہو جاتی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کا نام جو ہے وہ ای سی ایل میں ڈالا جاتا ہے، بعد میں نکال دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ دوبارہ اپنی حکومت کے اہم ترین عہدے پر براجمان ہو جاتے ہیں اور حکومت کو خوش اسلوبی سے چلا بھی رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آج جو ہے وہ 5 ماہ بعد اچانک سیاسی منظر نامے پر سامنے آنے والے جی ڈی اے کا اہم اجلاس ہوا، اور پہلا جو اجلاس ہے یہ منعقد کیا گیا جو پیر صاحب پگارا کی قیادت میں یہ ہوا، اور اس میں تمام گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس میں جو جماعتیں اس الائنس کا حصہ ہیں ان کے رہنماؤں نے شرکت بھی کی، لیکن ان تمام تر جماعتوں کی جانب سے ایک بار پھر الزامات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یعنی معاملات جو ہیں وہ مسلسل محاذرائی کی جانب ہی جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ سندھ اسمبلی جب سے عمل میں آئی ہے، سندھ اسمبلی 25 جولائی کو ہونے والے انتخابات کے بعد جب سندھ اسمبلی کا قیام عمل میں آیا، اس کے بعد جو ہے وہ تمام تر اجلاسوں کے اندر محض حکومتی اراکین اور اپوزیشن جماعتوں کے درمیان صرف تلخ کلامی، ذاتیات پر حملے کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیا۔ کوئی ایسے معاملات کے اوپر بحث سنائی نہیں دی، صرف ایک ہی مطالبہ کہ آپ نے تباہ کر دیا ہے، وہ کہتے ہیں جی آپ نے کیا کیا۔ کوئی سیاسی لوٹوں کی گونج سنائی دینے لگی، لیکن معاملات جو ہیں وہ وہیں کے وہیں ہیں۔ یعنی عوام کے مسائل سے کسی کو کوئی سروکار ہے یا نہیں؟ عوام کے مسائل جوں کہ توں کیوں ہیں؟ کیوں سندھ کے اندر پانی کا مسئلہ ہے؟ کیوں سندھ کے اندر گیس کی بندش ہے؟ کیوں سندھ کے اندر انفراسٹرکچر کا فقدان ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کیوں انٹیریئر سندھ کے اندر جو ہے وہ تعلیم کا نظام جو ہے وہ درہم برہم دکھائی دیتا ہے؟ کیوں سرکاری اسکولوں کے اندر جو ہے وہ وڈیروں کے اور جاگیرداروں کے اور شاید سیاست دانوں کے جانور اور مویشی بندے ہوئے ہیں؟ لیکن اس کے اوپر اب تک سندھ اسمبلی کے فورم پر کسی جماعت کی جانب سے کوئی آواز نہیں اٹھائی گئی۔ دوسری جانب قائد حزب اختلاف قومی سندھ اسمبلی جناب فردوس شمیم نقوی کی جانب سے بھی باضابطہ طور پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کو جو ہے وہ ایک خط ارسال کیا گیا ہے، جس میں انہوں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سمیت جو تمام تر کمیٹیاں ہیں سندھ اسمبلی کے اندر ان کی چیئرمین شپ کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ فوری طور پر چیئرمین شپ کا فیصلہ کر دیا جائے کہ یہ چیئرمین شپ جو ہیں وہ اس پہ حکومتی اراکین بیٹھنے والے ہیں یا سندھ اسمبلی میں اپوزیشن کے اندر جو جماعتیں موجود ہیں ان کے اراکین ان چیئرمین شپ کی نشستوں کے اوپر جو ہے وہ براجمان ہوں گے۔ لیکن اب تک اس کے اوپر مکمل خاموشی دکھائی دے رہی ہے۔ اب تک اس حوالے سے کیوں معاملات جو ہیں وہ آگے نہیں آ رہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ماضی میں کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ پی ٹی آئی کے رہنما خرم شیر زمان کی جانب سے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو ہے الیکشن کمیشن آف سندھ کے اندر اور الیکشن کمیشن آف پاکستان میں باقاعدہ طور پر آصف علی زرداری اور موجودہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی نااہلی کے لیے درخواست دائر کی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ مسلسل ای سی ایل میں نام آنے کے بعد سے مراد علی شاہ صاحب سے جو ہے وہ استعفے کا مطالبہ کیا گیا کہ فوری طور پر مستعفی ہو جائیں، اپنے آپ کو تحقیقات کے لیے پیش کریں، نیب جو کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے۔ لیکن بعد میں یہ تمام تر باتیں جو ہیں وہ ایک بار پھر خاموشی اختیار کر گئیں۔ معاملات کیا ہیں؟ حکومتی سطح چاہے وفاقی حکومت ہو یا صوبائی سطح ہو، ان تمام تر معاملات کے اندر محض حکومتی اراکین اور اپوزیشن کے درمیان محاذرائی کے علاوہ اب تک کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو ہے وہ انتقامی سیاست کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ جی جنہوں نے پیسہ لوٹا ہے، جنہوں نے عوام کے خزانے خالی کیے ہیں، ان کو تو سزا ملے گی اور اس میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، اور نیب کا جو ہے وہ یہ قانون ہے، نیب جو ہے وہ تحقیقات کر رہا ہے کہ آیا اس کے اندر بلاول بھٹو زرداری صاحب ملوث ہوں، آصف علی زرداری صاحب ملوث ہوں، مراد علی شاہ صاحب ملوث ہوں، قائم علی شاہ صاحب ملوث ہوں، یا کوئی بھی ملوث ہو، اس کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے گا، اس کا احتساب کیا جائے گا، اور اس کا نام اگر ای سی ایل میں ڈالنا پڑا تو بھی ڈالا جائے گا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ پیپلز پارٹی کے اراکین اور خاص کر نون لیگ کے جو اراکین ہیں ان کی جانب سے اس تمام تر احتساب کے عمل کو سیاسی انتقام کا جو ہے وہ نام دیا گیا، اور کہا گیا کہ سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا صاحب جو ہیں ان کو بھی اس تمام تر ای سی ایل میں ان کا نام ڈالا جائے۔ وہ وزیر دفاع کے عہدے پر براجمان ہے، کوئی چھوٹا عہدہ بھی نہیں ہے ان کے پاس، وہ بھی کرپشن میں ملوث ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ انکوائریز کا سامنا ہے نیب میں، ان کا نام کیوں نہیں ڈالا گیا؟ ساتھ ہی ساتھ علیمہ خان صاحبہ
صاحبہ جو ہیں جو عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں ان کا نام کیوں نہیں ڈالا گیا؟ یا موجودہ خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں محمود خان صاحب جن کو پہلے جو ہے وہ وزیر کھیل تعینات کیا گیا تھا خیبر پختونخوا کے اندر اور کرپشن چارجز کے اوپر ان کو اپنی سیٹ سے ہاتھ دھونا پڑا تھا، ان کو جو ہے وہ ای سی ایل میں کیوں شامل نہیں کیا گیا؟ اور ساتھ ہی ساتھ سینئر صوبائی وزیر جو ہیں پنجاب کے علیم خان صاحب جو مسلسل تنقید کی زد میں رہے کہ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے کہا گیا کہ عبدالعلیم خان صاحب کا نام بھی ای سی ایل میں شامل نہیں کیا گیا. یعنی اس تمام تر معاملات میں اپوزیشن کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ تمام تر معاملہ جو ہے احتساب کا عمل جو ہے وہ دوسروں کے گھروں سے شروع ہو رہا ہے، احتساب کا عمل جو ہے وہ اپنے گھر سے شروع نہیں ہو رہا، اور اپنے گھر میں جتنے لوگ جو ہیں وہ کرپٹ ہیں، جتنے لوگ جو ہیں وہ بدعنوان ہیں، جتنے لوگوں نے پیسہ کھایا ہے یا جن جن لوگوں کو جو ہے وہ نیب کی انکوائریز کا سامنا ہے ان تمام لوگوں کو این آر او دے دیا گیا ہے، ان کو کلین چٹ دے دی گئی ہے. فواد چودھری صاحب کی جانب سے مسلسل اس قسم کے بیانات داغے گئے اور ایک وقت میں وزیر اعظم کی جانب سے سندھ حکومت کو گرانے کے لیے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کو اہم ٹاسک بھی دیا گیا اور وہ یہاں پر آئے، انہوں نے آ کے ملاقاتیں بھی کی سیاسی رہنماؤں سے، لیکن بعد میں خیر وہ تمام تر معاملات جو ہیں وہ وہیں دفن ہو گئے، اس میں کوئی پیش رفت نہیں دیکھی گئی. دوسری جانب سابق صدر آصف علی زرداری کی جانب سے پارٹی اہم رہنما اور سابق وزیر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی کو بھی سندھ میں اہم ٹاسک سونپے گئے اور وہ یہاں آئے، انہوں نے مراد علی شاہ صاحب سے اہم ملاقات کی جس میں سیاسی معاملات کو طے کیا گیا، سیاسی صورتحال پر غور و خوض کیا گیا. لیکن اس کے باوجود بھی اب تک سندھ کے معاملات جو ہیں نہ بہتری کی طرف ہیں اور نہ مزید بدتری کی طرف ہیں. مسلسل یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کو 14 سال کا حساب دینا پڑے گا، 14 سال کا حساب دینا پڑے گا کہ انہوں نے سندھ میں کیا کیا، انہوں نے سندھ کی انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے کیا کیا، انہوں نے سندھ میں تعلیم کی بہتری کے لیے کیا کیا، انہوں نے سندھ میں صحت کی بہتری کے لیے کیا کیا. اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس میاں ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ تھر کے دورے پر تھے، انہوں نے وہاں دورہ کیا، اس کے بعد انہوں نے ریمارکس دیے کہ پہلے جو ہیں وہ کیمپ لگائے جاتے ہیں، جب ہمارا دورہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد کیمپس کو جو ہے وہ اکھاڑ دیا جاتا ہے. لیکن اس تمام تر معاملے کے اوپر جی ڈی اے کے اجلاس میں کیا بات ہوئی، اسی پر مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں میٹرو ون نیوز کے نمائندے شاہ رخ بتائیے گا جی ڈی اے کے اہم اجلاس کے اندر آج کیا اہم فیصلے ہونے والے تھے اور کیا اہم فیصلے ہوئے، اور جی ڈی اے کی جانب سے پیپلز پارٹی کے خلاف مزید کیا جو ہے وہ حکمت عملی اپنائی جائے گی؟ جی میں آپ کو یہ بتا چلوں کہ آج گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس پہ جو ہے وہ 3 گھنٹے جاری رہنے والا اجلاس ہوا جس میں اہم فیصلے ہوئے اور جس کی صدارت جو ہے وہ پیر صاحب پگاڑا نے کی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں آپ کو یہ بتا چلوں کہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا اس اجلاس میں شریک تھے، حسنین مرزا وہاں پہ شریک تھے، مرتضی خان جتوئی اور ڈاکٹر ارباب غلام رحیم، ڈاکٹر صفدر عباسی، ایاز لطیف فلیحو سمیت دیگر رہنما جی ڈی اے کے وہاں پہ جو ہے وہ موجود تھے. اور تفصیلاً یہ بتاتا چلوں میں آپ کو کہ انہوں نے جو ہے نا وہ ساری ڈیٹیلز بتاتے ہوئے یہ کہا کہ 3 گھنٹے تک جاری رہنے والا فیصلے میں انہوں نے یہ ہوا کہ جو ہے وہ 3 گھنٹے جاری رہنے والے. ٹھیک ہے شاہ رخ، بہت شکریہ، آپ نے تمام تر تفصیلات سے ہمیں اپڈیٹ کیا. ذوالفقار مرزا صاحب بھی موجود تھے اور ذوالفقار مرزا صاحب جہاں موجود ہوں وہاں پر سیاسی تاریخ کے اہم فیصلے نہ ہوں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اس تمام تر معاملے کے اوپر آگے آنے والے دنوں میں کیا چیزیں سامنے آنے والی ہیں اس پر مزید بات کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور اس وقت بات ہو رہی ہے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے 5 ماہ میں ہونے والے باقاعدہ پہلے اجلاس کی جس کی صدارت پیر صاحب پگاڑا نے کی، اور اس میں سندھ کی اہم سیاسی شخصیات بھی موجود تھیں جن کی نگرانی کے اندر اہم فیصلے کیے گئے اور ان تمام تر فیصلوں کے اندر ان کی مشاورت شامل تھی، چاہے وہ ذوالفقار مرزا صاحب ہوں، چاہے وہ صفدر عباسی صاحب ہوں، چاہے وہ ایاز لطیف فلیحو صاحب ہوں. یہ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ تمام تر رہنما جو ہیں ایک وقتوں سے ان تمام تر معاملات کے اندر پیپلز پارٹی کے ناقدین میں شمار کیے جاتے ہیں، اور اب انہوں نے ایک الائنس بنایا ہوا ہے اور اس الائنس میں مزید کتنی شدت آنے والی ہے سیاسی طور پر، یہ الائنس جو ہے وہ سندھ میں کیا تبدیلی واقع کرنے والا ہے، کیا تبدیلی رونما کرنے والا ہے، اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے سینئر رہنما ہیں، سینئر پولیٹیشین ہیں، بڑی گہری سوچ رکھتے ہیں، جناب صفدر عباسی صاحب. بہت شکریہ صفدر عباسی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا.
صفدر عباسی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کا جب قیام عمل میں لایا گیا تھا عوام کی بڑی امیدیں وابستہ تھیں، لیکن 5 ماہ میں پہلا اجلاس، اس میں بھی کوئی ایسے فیصلے سامنے نہیں آئے۔ آپ لوگ واقعی کوئی تبدیلی لانے والے ہیں سندھ کے اندر، یا محض جو مہازرائی کی صورتحال ہے اس میں مزید شدت آئے گی؟ دیکھیں جی، شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا مجھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس جب وجود میں آیا، خاص طور پہ الیکشن سے پہلے، 2018 کے الیکشن سے پہلے، تو وہ آئے تھے میری نظر میں سندھ میں جو پیپلز پارٹی کی، بلکہ میں کہوں گا جو زرداری لیگ کی حکومت تھی، اس کے خلاف ایک سب سے بڑا اور پورٹنٹ الائنس تھا سندھ کی حد تک۔ اور اس میں اگر آپ دیکھیں، یقیناً جو ہے نا سیٹیں، شاید جب الیکشن ہوا تو اس کے اندر سیٹیں شاید گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کو اتنی نہ ملی ہوں، لیکن جتنے بھی لوگ الیکشن لڑے وہ الیکشن بڑا بھرپور لڑے، اور پورے سندھ کے اندر نمبر 2 جماعت ہے ووٹنگ کے لحاظ سے، تو وہ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں سندھ کے اندر اگر آپ مقابلے دیکھیں تو ان کی شدت اسی طرح محسوس ہوئی، جہاں پہ اگر لوگ الیکشن ہارے بھی تو 80-90 ہزار ووٹ، 50 ہزار ووٹ، 40 ہزار ووٹ لے کر ہارے، چاہے وہ صوبائی ہو الیکشن ہو یا قومی الیکشن ہو۔ اور اس سارے عمل کے اندر گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کی طرف سے ایک بھرپور مقابلے کی جو شکل پیدا ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی کی موجودہ زرداری صاحب کی جو قیادت میں چل رہی ہے اس کے خلاف۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے جو نا اس وقت جو ایک آلٹرنیٹ سندھ کے اندر جو ایک بڑی قوت ہے وہ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس ہے۔ اور الیکشن کے بعد جب یہ الیکشن کے نتائج وہ نہیں آئے تو اس کے بعد بھی گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس ایکٹیو رہا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ بڑا شدید احتجاج کیا گیا تھا الیکشن کے ریزلٹس کے حوالے سے، لیکن ہم یہ سمجھتے تھے کہ ملک کے حالات ایسے ہیں کہ اس کو ابھی ہم جو نا اس قدر بڑھاوا نہ دیں کہ جہاں پہ جو بھی ڈیموکریٹک گورننس آئی ہے، چاہے اس پہ ہمیں کتنے بھی اعتراضات تھے، وہ ڈیریل ہو جائے اور آگے چل کے جو نا معاملات جو ہے کسی کے بھی ہاتھ میں رہے۔ تو ہم نے یقیناً اپنا ہاتھ روکا ہوا تھا، لیکن اس دوران گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے 2-3 اجلاس ہوئے، اور آج غالباً یہ تیسرا اجلاس تھا ہمارا الیکشن کے بعد۔ تو اس کے اندر ہم نے بڑی بھرپور انداز میں اس بات کا فیصلہ کیا اور ارادہ کیا ہے کہ جی گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس جو ہے نا وہ بالکل قائم رہے گا، اور ہم آج یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ کے اندر ایک پورٹنٹ اگر اپوزیشن ہے زرداری لیگ کی تو وہ اپنا گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس ہے۔ لیکن صفدر عباسی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ پچھلے 1 ماہ سے جو وفاقی حکومت میں جماعت موجود ہے پاکستان تحریک انصاف، ان کی جانب سے گورنر راج کی بھی باتیں کی گئیں، مراد علی شاہ صاحب کو تبدیل کرنے کی باتیں کی گئیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حلیم عادل شیخ کی جانب سے حکومت گرانے کی بھی باتیں کی گئیں۔ اس وقت جی ڈی اے کی جانب سے کوئی موقف یا کوئی بیان یا کوئی رد عمل سامنے کیوں نہیں آیا سر؟ دیکھو صاحب، ہم تھوڑا یہ سمجھتے تھے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے تھوڑی جلد بازی کی گئی ہے۔ اچھا۔ اور ہماری نظر میں حالات اس قسم کے نہیں تھے کہ جہاں ہم گورننس رول کی بات کریں یا حکومت کو گرانے کی بات کریں۔ البتہ ہم اس ڈیمانڈ میں اس وقت بھی شامل تھے کہ اس وقت جو الزامات مراد علی شاہ صاحب کے اوپر چیف منسٹر لگے ہیں وہ بڑے ہی سنگین الزامات ہیں، جس کے اندر بحیثیت فائنانس منسٹر اور بحیثیت چیف منسٹر کے جتنی بھی یہ پیمنٹس ہوئی ہیں مختلف لوگوں کو، جو پیمنٹس ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری انہی کے دستخطوں اور انہی کی ہدایات کے اوپر کی گئی ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو الزامات یہ سارے کے سارے فیک اکاؤنٹس کے حوالے سے اور منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو الزامات لگ رہے ہیں زرداری صاحب کے یا ان کے خاندان کے اوپر یا ان کے دوستوں کے اوپر، اس کے اندر بہت ہی بڑا حصہ جو ہے وہ مراد علی شاہ صاحب کا، تو اس لیے اس حد تک تو ہم اگری کرتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ کہ جی ان کی ریزگنیشن ہم ڈیمانڈ کریں، اور یہ ان کے لیے اپنے لیے بھی بہتر ہوگا، کیونکہ آنے والے دنوں میں یہ الزامات اور مزید بڑھیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اسٹیپ ڈاؤن کرتے ہیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا، مورلی بھی ان کے لیے بہتر ہوگا، ایتھیکلی بھی ان کے لیے بہتر ہوگا۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت گورننس رول یا کوئی ان ڈیموکریٹک ایکسرسائز اگر ہوتی ہے تو اس سے سندھ کے اندر جو ہے نا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اپوزیشن گروپس کو۔ لیکن ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ جو گرینڈ اپوزیشن الائنس بنا ہوا ہے، جس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے، ایم کیو ایم بھی شامل ہے، جس میں جی ڈی اے بھی شامل ہے، اس کو مضبوط کیا جائے۔ سر آپ نے ایم کیو ایم کا ذکر کیا، لیکن ایم کیو ایم کے کسی رہنما کی جانب سے اب تک آپ کے ساتھ کوئی اظہار یکجہتی نہیں کیا گیا یا آپ کے کسی اجلاس کے اندر شرکت نہیں کی گئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا آپ کی صفوں کے اندر یا آپ کی اس جماعت جسے آپ جی ڈی اے کہتے ہیں اس کے اندر بہت بڑی تعداد رہنماؤں کی ایسی بھی موجود ہے جو بالکل ایم کیو ایم والوں کو اپنے ساتھ بیٹھانے کو بالکل پسند ہی نہیں کرتے، نہ ترجیح دیتے ہیں؟
نہیں دیکھیں گے اس وقت بھی جو سندھ اسمبلی کے اندر اپوزیشن الائنس ہے جی اس کے اندر تینوں جماعتیں شامل ہیں، پی ٹی آئی بھی شامل ہے، جی ڈی اے بھی شامل ہے اور این پی بھی شامل ہے. ہاں یہ ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ وہ کوہیژن اس قسم کی نہیں ہوئی جس قسم کی کوہیژن ایک اپوزیشن جو جوائنٹ اپوزیشن کی ہونی چاہیے. اس حوالے سے بھی آج جی ڈی اے کی طرف سے فیصلہ کیا گیا کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ جو ہماری پارلیمنٹری پارٹی ہے جس کے لیڈر اپنے حسین مرزا ہے اور بہت سے نوجوان اس وقت جو نا ایم پی ایز الیکٹ ہو کر آئے ہیں اپنے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کی پلیٹ فارم سے، جس میں اپنے معظم عباسی صاحب ہیں، جس میں پیر صاحب کے بیٹے ہیں راشد شاہ صاحب، اور بھی دیگر بہت ہی نوجوان اچھے جو ہے نا وہ اپنے شہریار مہر صاحب ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو انکریج کریں گے اپنے نوجوان جو ایم پی ایز ہماری کہ وہ ایک پارٹ پلے کریں اس جوائنٹ اپوزیشن کے اندر اور جوائنٹ اپوزیشن کو لے کر آگے چلیں. اور آگے چل کے ہم پی ٹی آئی سے بھی یقیناً بات کرنا چاہتے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ سے بھی، کہ یہ جو مسائل ہیں سندھ کے اندر اس کو ہمیں جوائنٹلی فیس کرنا چاہیے. اور اس لحاظ سے علی گور خان مہر صاحب کی حالیہ ملاقات ہوئی ہے اپنے پرائم منسٹر صاحب سے، اور انہوں نے ان کو انوائٹ بھی کیا کہ آپ آئیں اور سندھ کے حالات کا اچھی طرح جائزہ لیں اور پھر جا کے آپ اپنے فیصلے کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں آپ کو بہت زیادہ سندھ کے اندر ان شاء اللہ تعالیٰ جی ڈی اے کے پلیٹ فارم سے ایکٹیویٹی نظر آئے گی. اور ہم یہ چاہیں گے کہ اس کے اندر جتنے بھی باقی اپوزیشن گروپس ہیں جو ہمارے ساتھ جن کو ہم ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ کوشش کریں گے وہ تمام ایک جوائنٹ اپوزیشن. لیکن سر معذرت کے ساتھ اگر میں ایک بات کہوں تو جی ڈی اے کی جانب سے جو دعوے کیے جا رہے ہیں کہ آنے والا وقت سندھ میں جی ڈی اے کا ہوگا، ماضی میں یہی دعوے ایم کیو ایم کی جانب سے کیے جاتے تھے کہ وزیر اعلیٰ جو ہے سندھ کا وہ ایم کیو ایم سے آ جائے گا، لیکن اس حوالے سے عوام کی جانب سے کوئی ایسا رد عمل سامنے نہیں آتا. مسلسل 14 سال سے پیپلز پارٹی کو ووٹ پڑ رہا ہے سندھ میں. دیکھیے جی وزیر بھائی، بات یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی یقیناً ایک سندھ کی بڑی پارٹی ہے، اور اس کے لیکن اس وقت جو ہے سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کا عوامی لیول پہ جو جتنا بھی جو ایک ووٹ بینک تھا وہ بہت حد تک جو ہے ایروڈ ہو چکا ہے. اب جس طرح ایک اقتداری جماعت ہے سندھ کی جو کہ مسلسل 10 یا 11 سال جو بیٹھی ہوئی ہے، تو اس حوالے سے وہ انہوں نے جو پرکس اور پریویلیجز مختلف لوگوں کو دیے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے اس وقت ان کو ووٹ مل رہے ہیں. اور میں سب کو یقین دلاتا ہوں کہ اس الیکشن میں ان کی بہت ہی پتلی صورتحال تھی. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ ووٹ جہاں پہ وہ اعتراض کرتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر کہ جی آپ کو کہاں سے ووٹ ملے اور دھاندلی ہوئی، تو سب سے بڑی دھاندلی تو میں سمجھتا ہوں سندھ کے اندر ہوئی ہے، جہاں پہ وہ لوگ جو کہ نظر نہیں آتے تھے 5 دن پہلے بھی، اگر آپ الیکشن سے پہلے اگر آپ جائزہ لیں اپنے اخبارات کا اور ٹی وی کا اور ریڈیوز کا، اپنے ٹیلی ویژن چینلز کا، تو پیپلز پارٹی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی. ان کے کینڈیڈیٹ کے نکل نہیں پا رہے تھے، ان کی کینڈیڈیٹ نکل کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر پا رہے تھے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے نتیجے میں جو سیٹیں ملی اس سے بھی زیادہ سیٹیں کس طرح لے گئے. تو ہم سمجھتے ہیں اس میں ہمیں بہت سے اعتراضات ہیں، لیکن ہم یہ سب چاہتے ہیں کہ ہم بجائے کہ ہم الیکشن کے ریزلٹس کی طرف جائیں، اب اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ بھائی یہ جو سندھ کے اندر مس گورننس ہے، جو کرپشن ہے، جو سندھ کے اندر این ایف سی ایوارڈ کے 2000 بلین ارب روپے جو سندھ کے اندر آئے وہ لوٹ مار کے ذریعے اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے منی لانڈرنگ ہو کے باہر چلے گئے، ان کا حساب ہونا چاہیے. اور یہ جو کچھ خرابیاں پیدا ہوئی ہیں سندھ کے اندر اس کے اوپر جو اسٹینڈ لینا چاہیے جتنی بھی اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے لیے. اچھا یہ بھی بتائیے گا صفدر عباسی صاحب کہ سندھ میں بے ضابطگیاں ہوئیں، سندھ میں منی لانڈرنگ کی گئی، سندھ کے عوام کا پیسہ کھایا گیا، لیکن جی ڈی اے کی جانب سے اب تک کوئی رد عمل ایسا سامنے نہیں آیا کہ جس سے پیپلز پارٹی کو کوئی دھچکا پہنچا ہو، یا پیپلز پارٹی کوئی اپنی راہ راست پر آنے کی کوشش کرے، یا پیپلز پارٹی کی جانب سے جو ہے وہ کرپشن کے جو چارجز ہیں ان کا دفاع کیا گیا ہو. تو یہ بات یہ ہے کہ یقیناً میں آپ سے اس حد تک اتفاق کروں گا کہ جو الیکشن کے بعد ایکٹیویٹی لیول وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی. اس کا ہم نے آج جو ہے نا بڑی جو ہے نا گہرے انداز سے اس کا ہم نے جائزہ لیا ہے، اور یہ تمام دوستوں کا جتنے بھی وہاں پہ جماعتیں جن کے نام آپ نے لیے ہیں، بڑے سینئر سیاستدان ہیں سندھ کے سارے جو اکٹھے ہوئے تھے، تو اس میں تمام لوگوں کی طرف سے یہ بالکل یہ آیا کہ جی شاید ہماری جو کم ایکٹیویٹی ہے اس سے حکومت کے وقت فائدہ اٹھا رہی ہے سندھ کے اندر. تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی ایکٹیویٹی کو بڑھائیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ تنظیمی اعتبار سے بھی اور ایشوز کے اوپر جو ہے ڈسیشن لینے کے حوالے سے بھی اور مختلف شہروں کے ایکٹیویٹی کے حوالے سے بھی ان شاء اللہ آپ کو جی ڈی اے بہت زیادہ ایکٹیو اور امپورٹنٹ نظر آئے گی. باقی ہم جیسے میں نے آپ کو کہا ہم یقیناً یہ چاہتے ہیں کہ جو چیف ایگزیکٹو ہیں ان پہ جو الزامات ہیں اس کے تحت وہ استعفیٰ دیں اور سندھ اسمبلی اپنا نیا لیڈر الیکٹ کرے. کوئی اسے فرق نہیں پڑتا اگر وہ لیکن سر ای سی ایل میں نام آیا، بعد میں چیف جسٹس کے احکامات کی روشنی میں اس نام کو نکال دیا گیا ہے ای سی ایل کی لسٹ سے.
میں آپ کو سوال سمجھا نہیں کہ پلیز اگر ریپیٹ کر دیں. مطلب چیف جسٹس ثاقب نثار کی جانب سے ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں جو نام شامل کیا گیا تھا موجودہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب کا، اس کو ان کے احکامات کی روشنی میں نکال دیا گیا ہے. مطلب الزامات ان کے اوپر ہیں لیکن اب تک کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے. دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے بے شک ان کا نام نکالا ہو اسے، لیکن سپریم کورٹ نے یہی جے آئی ٹی کی رپورٹ کو مسترد نہیں کیا. انہوں نے صرف فردر انویسٹیگیشن کے لیے نیب کو بھیجا. نیب کے اندر بھی جو 3 مراحل ہوتے ہیں کسی بھی جو کیس ہوتا ہے اس میں کمپلینٹ ویریفیکیشن ہوتی ہے، انکوائری ہوتی ہے، پھر انویسٹیگیشن ہوتی ہے. اب انکوائری لیول پہ جے آئی ٹی نے انکوائری کر لی اور انہوں نے اپنی رپورٹ دے دی. وہ رپورٹ جو ہے نا سپریم کورٹ نے بھیج دی ہے نیب کو. اب نیب کے اوپر ہے جو 2 مہینے میں انویسٹیگیٹ کرے اور جو بھی الزامات بنتے ہیں اس کے مطابق اپنے ریفرنس دائر کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس پہ سپریم کورٹ کے جو ججمنٹ ہے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ فیئر انویسٹیگیشن ہو، اور فیئر انویسٹیگیشن نتیجے میں جو سندھ کا پیسہ ہے، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ بات کی جاتی ہے این ایف ٹی ایوارڈ کی، بات کی جاتی ہے 18ویں ترمیم کی. این ایف ٹی ایوارڈ کے 2000 ارب روپے جو گزشتہ 8 سال کے جو سندھ کو ملے وہ کدھر گیا؟ مجھے کوئی سندھ کے اندر ایک پروجیکٹ بتا دیں جس کے اندر ہم کہہ سکیں کہ یہ گزشتہ 11 سال کے اندر یہ پروجیکٹ بنایا جس کو کوئی ایک ہال مارک بنایا جا سکے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کا یا پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کی گورنمنٹ کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے کے سارے جو ایشوز ہیں، ہم پر کوئی اعتراض نہیں ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ سے کہ انہوں نے بلاول صاحب کا نام یا شاہ صاحب کا نام اس میں سے نکالا ہے. لیکن جو انویسٹیگیشن پروسیس ہے وہ نیب کے پاس گیا ہے، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ جو جے آئی ٹی کی رپورٹ کی روشنی میں نیب اس کو فردر انویسٹیگیٹ کرے اور جو کارروائی کرنی ہے انہوں نے کریں آگے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے سینئر رہنما صفدر عباسی صاحب ہم سے بات کر رہے تھے. کہنا ان کا یہ تھا کہ صحیح ہے، الزامات موجود ہیں اور ان کا نام ای سی ایل سے نکال دیا گیا ہے. ظاہر سی بات ہے ابھی تک کوئی بات ثابت نہیں ہو سکی، اس لیے ان کا نام ای سی ایل سے نکال دیا گیا. لیکن پھر بھی جب تک تحقیقات میں ان کا نام ہے، جے آئی ٹی رپورٹ میں ان کا نام ہے، تب تک کے لیے ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے یا پھر پیپلز پارٹی کو کوئی نیا وزیر اعلیٰ لا کر سندھ پر حکمرانی کرنے کے لیے بیٹھا دینا چاہیے. اسی پر مزید بات ہوگی. مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور بریک سے جانے سے قبل گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے اہم رہنما جناب صفدر عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کہنا ان کا یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے جو موقف اختیار کیا جا رہا ہے وہ بالکل درست ہے کہ اگر الزامات ثابت ہو جائیں تو بالکل وزیر اعلیٰ مستعفی ہو جائیں گے. یا پھر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے انہوں نے بارہا یہ بات کی کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو قدم اٹھایا گیا تو گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے جو رہنما ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس قدم کو اٹھانے میں جلد بازی کی گئی ہے. اسی پر مزید بات کریں گے. ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں بلال احمد غفار صاحب نے. بہت شکریہ بلال احمد صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا ہے. بلال صاحب بتائیے گا کہ پہلے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کی جانب سے ایک محاذ کھڑا کیا گیا، دم توڑ گیا. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے گورنر راج اور حکومت گرانے کی باتیں کی گئیں، دم توڑ گئیں. لیکن پیپلز پارٹی وہیں کی وہیں موجود ہے. کیا عوام یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا؟ شکریہ، آپ نے موقع دیا مجھے. دیکھیں، جو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ہمیشہ 18ویں ترمیم کی بات کرتی تھی اور کہتی تھی کہ 18ویں ترمیم کی آڑ میں وفاقی حکومت ہم پہ حملہ کر رہی ہے. ہم یہ ان سے پیپلز پارٹی سے ہم پیپلز پارٹی سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ انہوں نے بلدیاتی اداروں کو کیوں پاور جو ہے وہ ڈیوالو نچلی سطح تک انہوں نے ٹرانسفر نہیں کیا؟ جو بلدیاتی اداروں کو کیوں انہوں نے خود مختار نہیں بنایا؟ انہوں نے اداروں کو تباہ کیا. جہاں تک آپ یہ مراد علی شاہ کی بات کر رہے ہیں، جو جے آئی ٹی میں جو انکشافات ہوئے ہیں، جس طرح پاناما میں جب پاناما کے جے آئی ٹی کی فائنڈنگ ہوئی تھی اور پیپلز پارٹی نے یہ ڈیمانڈ کی تھی، ان کی تمام لیڈرشپ نے ڈیمانڈ کی تھی کہ نواز شریف ریزائن کریں اور اپنے آپ کو کلیئر کر کے واپس وزارت عظمیٰ کے عہدے پر آ جائیں. تو ہماری بھی یہ سمپل ڈیمانڈ ہے کہ مراد علی شاہ صاحب کے ہوتے ہوئے انکوائری جو ہے وہ صاف شفاف نہیں ہو سکتی. ہمیں خوف ہے، ہمیں یہ خدشہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ریکارڈز ہیں وہ پورے پیش نہیں کیے جائیں گے، جس کی وجہ سے ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ مراد علی شاہ صاحب ریزائن کر جائیں اور وہ اپنے آپ کو نیب سے کلیئر کروا لے، اور جب وہ کلیئر کروا لے تو وہ واپس وزارت اعلیٰ کی جو کرسی ہے اس پر آ کے بیٹھ جائیں.
اچھا بلال غفار صاحب یہ بھی بتا دیجئے گا کہ جس شدت سے پہلے مطالبہ کیا گیا کہ جی فواد چودھری صاحب بھی آ رہے ہیں تو خرم شیر زمان کی جانب سے بھی بیانات دیے گئے، وہیں حلیم عادل شیخ صاحب نے کہا کہ 22 ایم پی ایز پیپلز پارٹی کے سیاسی بیعت کر چکے ہیں ہمارے ہاتھوں کے اوپر۔ اب اس تمام تر صورتحال کے اندر یہ معاملات جو ہیں وہ دم توڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کیوں ٹھنڈی پڑ گئی ہے سندھ میں؟ دیکھیں ہم کوئی ٹھنڈی نہیں پڑے، ہمارا اپوزیشن کا جو رول ہے وہ اپوزیشن کا رول ہم پلے کرتے رہیں گے، اور پہلی مرتبہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو 11 سال کا جواب دینا پڑے گا۔ جو انکشافات ہوئے، جس قسم کی کرپشن کی نشاندہی کی گئی ہے جی آئی ٹی میں، تو اس کا تو ان کو جواب دینا پڑے گا۔ کس طرح سندھ کے جو حقوق ہیں ان پہ ڈاکہ مارا گیا ہے۔ ابھی بھی میں آپ کو اس وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ بہت سے ایم پی ایز ہماری لیڈرشپ کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری جان چھڑاؤ ان سے۔ جیسے ہی آپ دیکھیں گے کہ نیب کی کیس جان چھڑائیں کہ گن پوائنٹ پہ تھوڑی ٹکٹ دیا ہے پیپلز پارٹی نے ان کو سر؟ نہیں، کسی کو کوئی گن پوائنٹ کی بات نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں کیونکہ جو چیزیں آئی ہیں جی آئی ٹی میں، کوئی بھی محب وطن پاکستانی ان کی کرپشن کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا۔ چلیں ٹھیک ہے، کرپشن کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، لیکن ابھی گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے صفدر عباسی صاحب میرے ساتھ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ جو قدم اٹھایا گیا، مطالبہ کیا گیا مراد علی شاہ صاحب سے مستعفی ہونے کا، اس میں جلد بازی کی گئی۔ اتنی جلدی کیا تھی سر آپ کو؟ دیکھیں جیسے ہی سامنے جے آئی ٹی آئی تو ہمارا جو فوراً ری ایکشن تھا وہ ہمارا ری ایکشن بالکل صحیح تھا، اور ہماری ڈیمانڈ بالکل صحیح تھی۔ آج گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کا اجلاس بھی ہوا ہے، اور انہوں نے ہماری وفاقی حکومت پہ پورا اعتماد کا اظہار بھی کیا ہے، اور ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ اگلے چند دنوں میں، آنے والے دنوں میں وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بھی ملے گی، اور وہ ہماری اہل ہی ہیں، اور کوئی بھی اگر مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو وہ اس کو دور کر دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ پاکستان تحریک انصاف سے بلال احمد غفار صاحب ہم سے بات کر رہے تھے۔ کہنا ان کا یہ تھا کہ بہت جلد جی ڈی اے کی جو اہم قیادت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور موجودہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے اہم ملاقات کرنے جا رہی ہے، اور جی ڈی اے کے تمام تحفظات کو دور کیا جائے گا۔ لیکن اس تمام تر معاملات کے اندر سندھ حکومت وہیں کی وہیں موجود ہے۔ سندھ حکومت کی جانب سے اب تک کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا گیا کہ وہ تحقیقات کو فیس کرنے کے لیے مراد علی شاہ صاحب کو مستعفی ہونے کی ہدایت کریں، اور پھر ایک نیا وزیر اعلیٰ لا کے وہاں پر بیٹھا دیا جائے، اور جب تک تحقیقات چل رہی ہیں تب تک مراد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ اپنے منصب پر فائز نہیں رہ سکتے۔ یہی مطالبات جو ہیں وہ اپوزیشن کی جانب سے بھی عائد کیے جا رہے ہیں، لیکن گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کا اپنا موقف ہے، وہ کہہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے گزشتہ دنوں جو بھرپور معاملات سامنے آئے، جو بھرپور مطالبات سامنے آئے، ان میں انتہائی جلد بازی کی گئی، اور انہوں نے یہی بات کہی کہ جلد بازی نہیں ہونی چاہیے، تحمل کا کام ہے، تحمل سے ہی اپوزیشن جو ہے وہ حکومت سے مطالبہ کرے گی کہ مراد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ مستعفی ہو جائیں، اور سندھ حکومت جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ایک نیا وزیر اعلیٰ لا کر اور ان کو وزیر اعلیٰ کے منصب پر فائز کر دے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔